بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائز ایٹ آر اے کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون اور کیسے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور مراد سے مراد کیا ہے۔ ناظرین، خواہش، تمنا اور آرزو کو مراد کہتے ہیں، اور میرے نبی کی خواہش یا آرزو کیا ہے یا کون سی شخصیت ہے؟ یوں تو یہ بات مسلم ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دنیا کی ہر چیز، ہر شخص اور تمام مخلوقات ارضی و سماوی ہمارے نبی سے محبت کرتی ہیں اور آپ کی ہی رضا چاہتی ہیں، چونکہ سب مرید مصطفیٰ ہیں اور حضور مراد خلق خدا ہیں۔ لیکن ناظرین، کائنات میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جو پہلے مراد مصطفیٰ بنا، جس کے لیے میرے نبی نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور مانگا خدا سے، جس کو میرے نبی نے اسلام کی قوت کا ذریعہ قرار دیا اور جو اسلام کو اعلانیہ قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا واسطہ بنا، اور بعد میں میرے نبی کا مرید بنا، عاشق صادق بنا، عادل بے ریا بنا، پیکر صدق و صفا بنا، منبع مہر وفا بنا، مرکز حلم و حیا بنا اور مجسمہ جود و سخا بنا، جس کی ہیبت سے پہاڑ لرز جائیں، جس کے درے سے کانپتی ہوئی زمین سنبھل جائے، جس کے رعب و دبدبہ سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جائے، جس کے نام سے نفر کانپنے لگ جائے، جس کے زور بازو سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل جائیں، وہ ایسا کہ جس راستے سے گزر جائے ادھر سے بندے تو کیا شیطان بھی بھاگ جائے، وہ جس کو عدل و انصاف کا مینارہ نور کہا جائے، جس کے خوف سے کفر کی دنیا ہی لرز جائے، اور جس کی بے خوفی ایسی کہ 22 لاکھ مربع میل رقبہ کا حکمران ہو کر آم سے درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کر بے خطر سو جائے، انکساری ایسی کہ جسم پر لگی ابا پر 36 پیوند لگا کر نظامت اور خلافت کے منصب پر بیٹھے، بے نیازی ایسی کہ دنیا کی سب سے نایاب خوشبو ملے تو مسجد نبوی کی دیواروں کے کیچڑ اور گارے میں ڈال دے، وہ جس کا عشق خدا ایسا اور خوف خدا ایسا کہ چڑیا کو دیکھے اور مخاطب کر کے کہے کہ تو مجھ سے افضل ہے، کہ یہاں بھی آزاد ہے اور اگلے جہان میں بھی، پتہ نہیں میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ احساس ذمہ داری ایسا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مار جائے تو اس کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھے۔ عشق رسول ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور عشق و ادب و آل رسول ایسا کہ حضور کے نواسے سے لکھوائے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور بچوں کو وصیت کرے کہ میری قبر میں رکھنا، میں فرشتوں کو دکھاؤں گا کہ میں حسین اور اس کے نانا کا غلام ہوں۔ تاریخ اس شخصیت کو عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔